بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مومن بھائی کی عزت۔ دوستو، ایک بزرگوار فرماتے ہیں کہ اہواز میں ایک نیا حاکم مقرر کیا گیا۔ میں ایک زمیندار تھا، میں نے حکومت کا خراج دینا تھا اور وہ خراج اتنا ہو چکا تھا کہ اگر میں ادا کرتا تو میری ساری جائیداد بک جاتی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو نیا حکم آیا ہے یہ ولا رکھتا ہے، لیکن میں اس خطرے کے پیش نظر اس سے ملنے نہ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، یعنی وہ موالی نہ ہو اور میں پکڑا جاؤں اور میری ساری جائیداد ضبط ہو جائے۔ لہذا مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، میں پروردگار عالم کی جانب دوڑا، یعنی اپنے امام زمانہ سرکار امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے جا کے پناہ مانگی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا رکا تحریر فرمایا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرش کے سائے میں ایک سایہ ہوگا اور اس سائے کے نیچے وہ شخص کھڑا ہو سکے گا جس نے اپنے بھائی کی مشکل کو دور کیا ہوگا۔ اس کے صرف مال سے ہی نہیں، جان سے مدد کی ہوگی یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوگی، چاہے وہ کھجور کے آدھے دانے کے ساتھ ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ یعنی جو بھی اس کی استطاعت تھی مالی جانی مدد کی ہوگی۔ اور اس کے بعد تحریر فرمایا کہ یہ آنے والا تمہارا بھائی ہے، والسلام۔ نیچے شہنشاہ معظم علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور مجھے عطا فرما دیا۔ امر فرمایا کہ جاؤ یہ اس تک پہنچا دو۔ میں جس وقت اپنے شہر اہواز واپس آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے رات کے وقت جا کے ملوں، لہٰذا میں رات کو پہنچ گیا۔ حاضر ہونے کی اجازت مانگنے کے لیے غلام سے کہا کہ جا کر انہیں بتاؤ کہ آپ کے امام زمانہ علیہ السلام کا قاصد آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے جا کر بتایا وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی فوراً مجھے سلام کہا، پھر میرے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور کہا میرے سردار آپ ہیں، میرے آقا میرے امام زمانہ علیہ السلام کے قاصد آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا واللہ پھر تو تم جہنم سے آزادی کا پروانہ لائے ہو۔ اگر میرے شہنشاہ نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا ہے تو گویا یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھیجا ہے۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا اور اپنے مقام پہ بٹھایا اور خود مؤدب انداز میں دو زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے مسند پہ بٹھانے کے بعد کہنے لگا میرے سردار اب حال احوال دو کہ میرے شہنشاہ میرے امام زمانہ علیہ السلام خیر و عافیت اور سلامتی سے ہیں۔ میں نے جواب دیا جی پروردگار عالم کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہیں۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا اور خوش بھی ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے وہ رکا مبارک اسے عطا کیا۔ اس نے وہ لیا، اسے چوما، پھر آنکھوں سے لگایا اور پھر اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سید یعنی میرا سردار کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، لیکن اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگا مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تو بھائی اب حکم کرو۔ اس نے بتایا کہ بات تو یہ ہے میں نے تمہارا اتنا لاکھ قرض دینا ہے اور میرے پاس ہیں بھی نہیں۔ اس نے فوراً وہ رجسٹر منگوایا، حساب کتاب دے کر اسے باقاعدہ وصولی کی رسید بنا دی۔ بانی مقصد سرکار دامز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ پھر سابقہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب قرض ادا ہو چکا تو اس نے صندوق منگوائے، ان میں نقدی اور زیورات تھے، انہیں آدھا آدھا کیا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے اور جانور منگائے، ایک اپنی طرف ایک مجھے دیتا رہا کہ یہ بھی لو۔ پھر غلام اور کنیزیں منگوائیں، ایک اپنی طرف اور ایک بانٹ کے مجھے دیتا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوش ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو اس پہلی بات پہ ہی بہت خوش تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مجھے دے دیا اور میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ تو اتار ہی نہیں سکتا، کیوں نہ ہو کہ میں حج پہ جا کے اس کے حق میں دعا کروں اور اپنے شہنشاہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی یہ سارا حال احوال سناؤں۔ اس طرح وہ ذات پاک علیہ السلام اور زیادہ تفصل فرمائیں گے۔ لہٰذا میں حج کی نیت سے چل پڑا۔
راستہ وہی اختیار کیا اور اذن لے کر شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار نمایاں ہیں، ان سے کون سا کوئی بات پوشیدہ تھی؟ مجھ سے دریافت فرمایا، سناؤ وہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آیا؟ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، اور اس طرح میں نے پوری روادات سنا دی۔ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ اقدس خوشی سے اور زیادہ پرنور ہو گیا ہے۔ خوشی کی انتہا دیکھ تو یہ میں نے عرض کیا، آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، واللہ اس نے مجھے خوش کیا، میرے آباء طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو خوش کیا ہے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پروردگار عالم کو عرش پہ خوش کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں، خدا رحم کرے آپ پہ، ذرا غور تو کریں اس حدیث پہ اور اس واقعہ کے پہلوؤں پہ کہ اس نے اپنے شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کے ساتھ رویہ کیسے رکھا ہے۔ قصے کہانی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں تو چند نکات ہوتے ہیں۔ اس کا عزت و اکرام سے پیش آنا، اسے اپنی آدھی جائیداد بھی بانٹ کر دے دینا عبرت ہے، کیونکہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو اس نے اس فرمان پاک سے یہ تاثر لیا کہ والدین کی طرف سے جو بھائی ہوتا ہے وہ تو جائیداد میں بھی آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ لہذا اس فرمان کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فرمایا جو دیا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو اس نے وہی رویہ اختیار کیا جو ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اختیار کرتا ہے، یعنی اسے جائیداد بھی آدھی بانٹ کے دے دی۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مومن کو خوش کرنا پاک گھرانہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو اور اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کی خوشی مومن کی خوشی سے وابستہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھائی کوئی حاجت لے کے آئے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر خود کر سکتا ہے ہاتھ سے یا مال سے یا پھر اپنی وجاہت سے یعنی زبان کے ساتھ سفارش کر کے تو وہ کرے، ورنہ پھر آخری حد ہے کہ دعا کے ذریعے اس کی مدد کرے، یعنی اگر اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے حق میں دعا کرے۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی تھا کہ مشکل کے وقت انسان کا رجوع بھی اپنے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی طرف کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کی جانب دوڑا، یعنی اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، اور یہ نقطہ بھی اس میں موجود ہے کہ اگر وہ رجوع کرے گا تو مشکلات سے بھی نجات پائے گا اور منہ مانگی مراد بھی اس کا مقدر بن جائے گی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محسن اعظم بانی مقصد شہنشاہ جمن والد بزرگوار مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی احادیث شرح نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا بلد الامین یا سفینۃ النجات اجل اللہ تعالی فرجک صلوات اللہ علیک یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔